آمد سردار کی آمد منٹھار کی آمد سب مل کر بارا اور زور سے بولو مرحبا دھوم مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار دھوم مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار سرکار کی آمد سردار کی آمد منٹھار کی آمد سب مل کر بارا اور زور سے بولو مرحبا دھوم مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد ہے مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد ہے حبیب رب اکبر کی آمد ہے دھوم مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار دھوم مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار یہ کس شگن چاہے بالا کی آمد ہے یہ کس شگن چاہے بالا کی آمد ہے یہ کون سے شاہ بالا کی آمد ہے دھوم مچا دو دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار دھوم مچا دو دھوم مچا دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ Yeah.
تجھ سے سیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے شیشہ بدن میرا ان کی بند لوٹی میں سارا باغ بن میرا ان کی جام جب شیشہ بدن میرا عاشق نبی ہوں میں وارث نبی ہوں میں عاشق نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. اور مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا دیں اٹھوں گا میں مدینے سے. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں. یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں. عجب انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرور آنکھوں میں آیا جان دل میں نور ایمان میں. بھیگ بے مانگے فقیروں کو جہاں ملتی ہے دونوں عالم میں وہ دروازہ ہے کیسا تیرا. اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا دیتا ہے جھونکا تیرا. حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے فرما روا دونوں عالم کے تاجدار سارے نبیوں کے مالک و مختار
عرش کے مقدس قانون کو فرش پر لانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ جشن عید میلاد النبی کی یہ مقدس رات جسے چھٹویں شب کہا جا رہا ہے، اپنی کامیابیوں کے ساتھ ہم کنار ہوتی جا رہی ہے۔ آمد سرکار کا یہ مقدس مہینہ ہے اور الحمدللہ کل سے خطاب فرمانے کے لیے جماعت اہل سنت کے ممتاز ادیب و خطیب حضرت علامہ فیضان رضا جمالی صاحب گونڈا یوپی سے تشریف لا چکے ہیں۔ میری دعا ہے انہیں زندگانی راس آ جائے۔ کو یاد کرو، اس دور کو یاد کرو۔ ہم ابتدا کرتے ہیں مرکز اسلام سے، آغاز کرتے ہیں مرکز اسلام سے۔ یہ مرکز اسلام ہے کہاں؟ وہی مرکز اسلام ہے جسے حجاز مقدس کہا جاتا ہے، جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مکہ المکرمہ جو غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا آج بھی موجود ہے۔ اسی سرزمین کو صدر اسلام کہا گیا، اسی سرزمین کو مرکز اسلام کہا گیا۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ حضرات، میرے نبی آئے، انقلاب لے کر کے آئے۔ میرے نبی آئے، بہار لے کر کے آئے۔ میرے نبی آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو ہے عالم پسند۔ اس مقدس وقت سعید کا ذکر جمیل میں کرنا چاہوں گا۔ وہیں پر ایک موحد ہے جنہیں حضرت عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ یہ عبد المطلب کون ہے؟ سرکار کے دادا جان ہیں، دین فطرت پہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جان ہیں، سردار قریش ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ رات تیسرے پہر میں جب داخل ہوتی ہے اور صبح صادق کا وقت آنے والا ہوتا ہے، عبد المطلب کہتے ہیں انا اطوف بالکعبۃ تلک اللیلہ، میں اس رات کو کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں جھک گیا ہے اور کعبے سے آواز آ رہی ہے، خبردار، میرے خدا نے مجھے پاک کر دیا بتوں کی نجاست سے اور بت پرستوں کی گندگی سے۔ اس شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں جھک گیا۔ یہیں پر ایک سوال جنم لیتا ہے، کعبے کو جھکنا ہی تھا تو حتیم کی طرف کیوں نہیں جھکا؟ کعبے کو جھکنا ہی تھا، رکن یمانی کی طرف کیوں نہیں جھکا؟ رکن شامی کی طرف کیوں نہیں جھکا؟ علماء جواب دیتے ہیں اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکنے کی وجہ یہ ہے، یہی وہ مقام ابراہیم ہے۔ جب بانی کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کو مکمل کیا، چھت کو مکمل کر دیا، تب وہی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، یا اللہ اگر حکم ہو تو میں محنت کا صلہ مانگ لو۔ جواب ملتا ہے ابراہیم سوال کرو پورا کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل وہی پر ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، مولا میری دعا یہ ہے کہ اور انبیاء تو بنی اسرائیل میں آئے
مگر آخری پیغمبر کو بنی ابراہیم نے بھیج دے، ہماری اولاد میں بھیج دے۔ یہی وجہ ہے جب کعبہ جھکا تو مقام ابراہیم کی طرف سجدے میں جا رہا ہے۔ حضرات کعبے کی عظمتوں پر قربان جاؤ۔ حضرات دیوار کعبہ سے بھی اور دیوار سے بھی عید میلاد النبی کا پتہ چل رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے، پھر میں آگے بڑھا، مقام صفا و مروہ پہ پہنچا۔ یہ وہ مقام صفا و مروہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے، حضرات جسے اللہ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں مگر ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ صفا و مروہ کے قریب عبد المطلب کہتے ہیں جب میں صفا و مروہ کے قریب گیا تو میں نے دو حسین پرندوں کو دیکھا، خوبصورت چڑیوں کو دیکھا جو آپس میں گلے مل رہی ہے اور نبی کے آمد پر نغمے گا رہی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں پھر میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ ہوا، میں آگے بڑھا اور اس مقام پر پہنچا جہاں عبد المطلب کا گھر ہے، جہاں میرے آقا کا مولد و مسکن ہے، بھی خانہ کعبہ کا وہ حصہ جہاں پر ایک دروازہ ہے جو سرکار کے مولد و مسکن کی طرف کھلتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں پھر میں اپنے دروازے پہ گیا، میرا دروازہ اندر سے بند تھا، میں نے کنڈی پہ دستک دیا، تب کسی نے دروازہ کھولا اور کہا اے عبد المطلب مبارک ہو، تمہارے گھر دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوئے ہیں، سارے نبیوں کے مالک و مختار پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدم بوسی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، نہ کوئی اندر آئے گا نہ کوئی باہر جائے گا، ندا آئی دریچے کھول دو، ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کی۔ عبد المطلب کہتے ہیں مجھے جلال آ گیا کہ میرے گھر میں ہو کر کہ مجھ پر حکومت کون کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فوراً میں نے اپنے نیام سے ننگی تلوار نکال لی اور دروازے کو دھکا دیا، کون ہے تو میرے گھر میں مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب دروازہ کھلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میری نظر جب اس کے تلوار پہ پڑتی ہے میری بدن پر راشا تاری ہو گیا، کبھی تاری ہو گئی، تلوار میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر کے زمین پہ گر پڑتی ہے۔ تب کہنے والے نے کہا اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم تو خدا کے رحمت کے فرشتے ہیں، پہلے ہم جی بھر کے نبی کا دیدار کریں گے، پھر تم رسول کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور۔ حضرات سکہ کے مسلمانوں، یہ جشن بہارا ہے، میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ کبھی کبھی تو سبحان اللہ بول دیا کرو، فائدہ تمہارا ہے۔ میرا دعویٰ نہیں تنہا نبھائی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے، کبھی ہم نے کبھی تم نے، آؤ محبت کی بات آ رہی ہے، تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر سراج چشتی آج بتانا یہ چاہے گا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پھر ان کا بیان سنیے، آپ فرماتے ہیں کہنے والے نے کہا اے عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خدا کے رحمت کے فرشتے ہیں، پہلے ہم جی بھر کے نبی کا دیدار کریں گے، پھر تم رسول کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور کر دینا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، میں نے بی بی آمنہ سے کہا اے آمنہ ذرا اپنے لختے جگر کو دکھا دو، اپنے نور نظر کو دکھا دو۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے سرکار کے رخ زیبا سے جب کپڑے کو ہٹاتی ہے تو پورے کمرے میں اجالا پھیل جاتا ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ عبد المطلب کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اب یہیں پر مقام دیکھیے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام عظمت کو دیکھیے۔ میرے پیغمبر کو تین خوش نصیب بیویوں نے، تین خوش نصیب عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک کو دودھ پلایا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سویبہ صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا ہے، اور تیسرے مقام پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حلیمہ نے نبی کو پالا، سراج چشتی کا دعویٰ ہے میرے پیغمبر نے حضرت حلیمہ کو پالا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد،
میرے پیغمبر کی عظمت پر قربان جائیے حضرات. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے. یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا. میری نبی کو 3 خوش نصیب عورتوں نے دودھ پلایا. سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا. دوسرے نمبر پر ابو لہب کی لونڈی ہے اور سرکار کی رضائے ماں ہے، انہوں نے دودھ پلایا. تیسرے نمبر پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں پھر میں نے برکت حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کو اپنے گود میں لے لیا اور دیوار کعبہ کی طرف جا رہا تھا، خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا، بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا تھا. تو میں نے کیا دیکھا؟ جیسے جیسے عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے تھے ویسے ویسے کعبہ نبی کے قدم ناز پہ آ رہا تھا. میرے پیغمبر پر قربان جاؤ. حضرت عبد المطلب کا آپ نے ملاحظہ کر لیا اور سرکار کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ملاحظہ کرو. آپ فرماتی ہے میری لگتے جگر جب پیدا ہوئے تھے تو میں نے مکے میں بیٹھ کر کے مصر کے محلات کو دیکھ لیا تھا. میں نے مکے میں بیٹھ کر کے وہاں کے محلات کا نظارہ کر لیا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہے میرے پاس اچانک حسین و جمیل عورتوں کی ایک جماعت آئی ہے جس میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرات ایک سوال جنم لیتا ہے نبی کے ولادت کے موقع پر حضرت مریم آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت حوا آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو بلایا گیا تو پروردگار عالم نے حضرت آسیہ کو اس محبت کا صلہ دیا تھا. جب حضرت آسیہ کو حضرت آسیہ نے محبت کا صلہ دیا تھا. اے لوگوں بتانا یہ چاہوں گا، عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا تو حضرت آسیہ نے یہ کہہ کے قتل کرنے سے اے میرے آقا سے پیار کرنے والوں، اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، تاریخ کا چیپٹر پلٹ کر کے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہاں آئے ہو تو عشق کے ماحول میں آئے ہو. آنے والا خالی ہاتھ آتا ہے مگر جب جاتا ہے تو اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھرا ہوا پاتا ہے. جھولیاں سب کی بھری جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا. پیغمبر پر قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت پر قربان جاؤ، میرے پیغمبر کی شان بے نیازی پہ قربان جاؤ. حضرات عرب کا دستور یہ تھا ساتھ کی عورتیں آئی ہیں تاکہ مکے کے امیروں کے بچوں کو لے لے، سرمایہ داروں کے بچوں کو لے لے، دولت والوں کے بچوں کو لے لے. دودھ پلانے کے بدلے میں انہیں سونا ملے گا، ریشم کا کپڑا ملے گا، کھجور کی گونی ملے گی، درہموں دنانیر ملیں گے. تمام عورتوں نے مکے میں گھوم کر رئیسوں کے بچوں کو لے لیا، سرمایہ داروں کے بچوں کو لے لیا، دولت والوں کے بچوں کو لے لیا. میرے پیغمبر کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے اور دادا جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے تو سردار قریش مگر غربت کی زندگی گزار رہا ہے. ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ یہی کہہ کر کے چھوڑ کر کے چلے گئے. مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہاں پر حضرت حلیمہ کے مقدر کا ستارہ بلند ہو رہا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر جناب حارث کے ساتھ مکے میں جب داخل ہوتی ہے، کہیں کوئی بچہ نہ ملا تو میرے پیغمبر کے گھر میں حاضر ہوتی ہے اور جیسے ہی میرے نبی کے رخ سے پر ان کی نظر پڑتی ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے ہزاروں جان سے میں فریفتہ ہو گئی. حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے شہادت کی انگلی اٹھائی اور پیغمبر کے ہونٹ پہ لگا دیا. میرے نبی مسکرانے لگے، یوں مسکرائے جان سی گلیوں میں پڑ گئی، یہ لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا کہ چل پڑتی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اب جب اپنے وطن کی طرف واپس پلٹتی ہے، جب آئی تھی تو ایک ایسی سواری پہ آئی تھی جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں تھا، جس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں تھی، جس سے چلا نہیں جاتا تھا. مگر وہی حضرت حلیمہ جب میرے پیغمبر کو اپنے ساتھ میں لیتی ہے اور اپنی سواری پہ بٹھا لیتی ہے تو ایسا لگتا تھا سواری کو پر لگ گئی ہے، وہ اڑتی چلی جا رہی ہے، اچھلتی چلی جا رہی ہے، مچلتی چلی جا رہی ہے. ان کی بہنوں نے، ان کے ساتھ کی عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تو
رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. حضرات میں نے مانا کہ بڑی خاموشی سے آپ سنا کرتے ہو مگر کبھی کبھی بولا بھی کرو. ذرا بولے سبحان اللہ. اور مجمع سے ایک رضا کا دیوانہ کھڑا ہو جائے اور ایسا نعرہ لگائے کہ یہاں کے شیعہ و خبیثوں کا کلیجہ پھٹ جائے. یا رسول اللہ. بس زندہ باد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. زندہ باد، زندہ باد. بس 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 بس. سبحان اللہ، سبحان عرض اللہ. بڑھتا گیا جیو جی دوا کی جتنا میں طاقت لگاتا ہوں. خیر چپ رہ کر کے سنیے. مجھے آتا ہے نمٹنا بھی آتا ہے. روٹے ہوئے مجمع کا منانے کا ہنر پروردگار نے سراج چشتی کو دے دیا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے. ادھر چلمن سے میں جھانکوں، ادھر چلمن سے تم جھانکو. لگا دو آگ چلمن کو، نہ میں جھانکو نہ تم جھانکو. اے رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والوں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، ارشاد فرماتی ہے، ایسا لگتا تھا میری سواری کو پر لگ چکے ہو. سواری میری اڑتی چلی جا رہی ہے، اچھلتی چلی جا رہی ہے، مچلتی چلی جا رہی ہے. پوچھا سبا سے کپاؤ کیوں نہیں پڑتے زمین پر. کوئی سبا کے آئے ہیں ان کی گلی سے. ہاں ادھر مخاطب ہو جاؤ. سب سے زیادہ خوبصورت اس وقت میں ہی ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر کا ذکر کر رہا ہوں. اے محبت کرنے والوں، اے پیار کرنے والوں، ادھر دیکھو جیب ادھر خالی کرو مگر نظارہ ادھر کرو. علماء ربانیین کے چہرے کی زیارت کیا کرو. نبی رحمت سے پیار کرنے والوں، ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے فرق. ہم پڑھتے حلیمہ سعدیہ تم میرے پیغمبر کو لے کر کے اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے، اپنی آبادی میں پہنچتی ہے تو رحمت و نور کی برسات ہونے لگتی ہے. وہاں کے کسانوں کا بیان ہے، وہاں پر کسان کھیتی کرنے والوں کا بیان ہے. جب صبح ہوتی ہے ہم اپنے باغات میں پہنچتے ہیں تو بغیر موسم کے پھل نظر آ جاتے ہیں. وہاں کے لوگوں کا بیان ہے، وہ اونٹنیاں جن کے دودھ خشک ہو چکے تھے، نبی آئے تو بہار آ گئی، ان کے تھن دودھ سے بھر چکے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے پیغمبر کو دودھ پلا رہی ہے. وہ کتنی بڑی فضیلت سے نوازا، ماں کی عظمت بتا دیا. وہی حضرت حلیمہ سعدیہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد جب مدینے میں رسول اللہ سے ملنے آیا کرتی تھی تو میرے سرکار اپنی کالی کمبل ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیا. ماں کی عظمت پر قربان جاؤ. لاؤڈ اسپیکر بھی قربان ہو چکا ہے کیا؟ آج کے دن رکھا ہوا تھا میرے ٹائم. ذرا اس کی قربانی پیش کرو اور آگے بڑھاؤ. حضرات میں مزاج کا تھوڑا سا بہت سنجیدہ انسان ہو اور سنجیدگی سے گفتگو بھی کیا کرتا ہوں. اوپر سے دیکھو تو کتنی حسین، اندر سے دیکھو تو بگڑی مشین. یہ سکہ میں نہیں کہنا میں چاہتا تھا مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے. شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا. حضرات کیسی بناؤ جتنا بنانا ہو مگر میری آواز کو کنٹرول مت کیا کرو. نبی رحمت سے پیار کرنے والوں، نبی رحمت سے محبت کرنے والوں، نبی رحمت سے عشق کرنے والوں، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ملاحظہ کرو. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے پیغمبر کو پالا. سراج چشتی کا دعویٰ ہے میرے پیغمبر نے حلیمہ کو پالا. ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ میرا، لولاک والی صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. میرے نبی نہ آتے تو بیت اللہ کی تعمیر نہ ہوتی. میرے نبی نہ آتے مکہ المکرمہ بنایا نہ جاتا. میرے نبی نہ آتے زمین کی فرش بچھائی نہ جاتی. میرے نبی نہ آتے آسمان کا شامیانہ تانا نہ جاتا. یا رسول اللہ آپ آئے تو بہار آ رہی ہے، آپ آئے تو انقلاب لے کر کے آئے، آپ آئے تو دنیا کے نظام کو بنانے والے آئے. اے رسول رحمت سے محبت کرنے والوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو ان کے آنگن سے نور کا دھارا نکلتا تھا، نور کی روشنی نکلتی تھی. تو اس کی عورتوں نے ایک دن آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے بہن کیا رات بھر تو آنگن میں آگ جلا کر کے رکھتی ہے، تیرے آنگن سے اجالا نکلتا ہے؟ حلیمہ نے کہا میری بہنوں یہ اجالا آگ
کا نہیں ہے، یہ اجالا جلوے رسول پاک کا ہے، یہ اجالا میرے بیٹے کا ہے، یہ اجالا رسول رحمت کے رخ زیبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ رات اپنا سینہ عشق رسول کا مدینہ بنا لو اور رسول اللہ کی اس محفل میں توبہ کر کے اٹھو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، توبہ کر کے اٹھو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، توبہ کر کے اٹھو ہم غیبت نہیں کریں گے، توبہ کر کے اٹھو ہم کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف گندی نظر نہیں ڈالیں گے، توبہ کر کے اٹھو جیئیں گے تو رسول اللہ کے وفادار بن کر جیئیں گے، مریں گے تو غلام نبی بن کر کے مریں گے۔ تمہارے لیے جنت کی بہاریں ہیں، تمہارے لیے جنت کے لیے مزدہ ہے، تمہاری کامیابی کے لیے زمین کا چپا چپا گواہ بن جائے گا۔ اے مسلمانوں، دربار الہی میں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس مجمع میں آج میں وعدہ کروانا چاہوں گا، ڈی جے کے اوپر ناچنے والوں آج دیکھا یہ جا رہا ہے، کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، پیر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ابے پکڑا ہی کا جو نہیں چھوڑے گا، اگر پکڑا ہوتا تو ڈی جے کے دھن پہ کھجری والے کتے کی طرح نہ ناچتا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو ناچا نہیں کرتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرح رک کر کے صلات پڑھا۔ سبحان اللہ واہ واہ بہت خوب سبحان اللہ۔ اور میری بہنوں تم بھی سوچ لو، میں تم کو بھی نہیں بخشوں گا، یہ مت سمجھو کہ تم کہیں سے جمعہ کے دن کم سے کم مسجد میں جا کر کے سجدہ کرتا ہے، ایسے تم بھی وضو کرو، مصلی بچھا کر کے کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ ناچنے والیوں بند کرو ورنہ تمہارے گھروں میں نچنیاں پیدا ہوں گے، اور اگر سچے ہو گئے تو پھر تمہارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا، پھر تمہارے گھر میں کوئی محمود غزنوی پیدا ہوگا، پھر تمہارے گھر میں سید سالار مسعود غازی کا دیوانہ پیدا ہوگا، پھر تمہارے گھر میں کوئی وقت کا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوں گے۔ دعائیں کرتے ہیں تجھ سے تیرے نبی کے غلام سکون دی کا نگاہوں میں چین پیدا کر، چلی ہے پھر میرے مالک یزیدیت کی ہوا، میرے قبیلے میں کوئی حسین پیدا کر۔ اے سکہ کے خوش دل اور زندہ دل مسلمانوں، آج مجھے کچھ اعلانات بھی کرتے ہیں، اس لیے میں جلدی اپنے ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کھڑا ہوں ریت پر کاغذ کی کشتیاں لے کر، میرا ہے حکم کی دریا کو پار کرنا ہے، کنارے آہی لگی ایک ناؤ کاغذ کی، غرور ٹوٹ گیا آگ بہتے پانی کا۔ اے سکہ کے مسلمانوں، یہ ذکر نبی ہے اور جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ کا بیٹھنا قبول ہو گیا تو ہر قیامت کے دن تمہیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام اللہ دے سکتا ہے، اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ اللہ اگر ہمیں چاہے تو حساب لے گا، اور اگر چاہے رسول اللہ کے نارائن پاک کے صدقے میں بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ وفادار نبی بن جاؤ، رسول کے سچے غلام بن جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے شہدائی بن جاؤ۔ اے نبی رحمت سے محبت کرنے والوں، آؤ ذرا اس داستان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اس داستان کو ہم ذرا اور آگے لے چلتے ہیں۔ اے میرے آقا سے محبت کرنے والوں، رسول پاک کے ذکر جمیل میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ کے اس کے پہلے ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب عمر شریف 8 سال کی ہوتی ہے تو آپ کے مشفق مہربان چچا جناب کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنے پیٹوں میں سے جناب ابو طالب کو طلب کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے باپ، میرے بیٹے کی کفالت تم کرو گے، ان کا ساتھ تم دو گے۔ جناب ابو طالب نے اپنے زندگی کے آخری لمحے تک میرے پیغمبر کی خدمت کیا تھا، اپنے والد کی وصیت پہ عمل کیا تھا، مگر میں بتانا چاہوں گا جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور میرے آقا کی عمر جب 12 سال کی ہوتی ہے تو پہلی مرتبہ تجارت کی غرض سے اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر پر قربان جاؤ، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 26 سال کی
की 25 साल की हो जाती है, तब दूसरा सफर अपने चचा के साथ उनकी शाम के शहर बुसरा की तरफ सफर करते हैं। हज़रत मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे जैसे ही अपने कदम नाज को उतारते हैं, क्या देखा जाता है? दरख्त की टहनियों ने झुक कर के रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा ले लिया है, रसूलुल्लाह के कदम नाज को चूम लिया है। एक चर्च का पादरी है जिसका नाम अब्दे मसीह है, जिसका नाम अब्दे मसीह है, वो अपने कलीसा में बैठ करके ये मंजर देख रहा था। हजरत मैसरा को दौड़ करके आकर के पूछता है, ये कौन है? खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम है, जिसे मैसरा कहा जाता था, कि हमेशा सफर में आया करता था, राही पहचानता था। दौड़ करके आकर के पूछता है, आने वाला मैसरा बताओ कि आने वाला नौजवान कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतरा है? क्या इनका नाम मोहम्मद है? ये अमीन है, कबीले कुरैश के ताजदार है। क्या सुन ले, खुशखबरी सुन ले, इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा किसी ने कदम नहीं रखा है। मुझे यकीन है यही आखिरी पैगंबर है, यही दोनों आलम के ताजदार है, यही दोनों आलम के मालिक और मुख्तार है। फिर आगे बढ़ा, कहा जरा अपने भतीजे से कह दो अपने पुश्ते अनवर से कपड़े को हटा दे। मेरे पैगंबर ने जब अपने पुश्ते अनवर से कपड़े को हटाया, आपको हिजरत करने पे मजबूर कर देंगे। वो जमाना मगर अगर मैं पाता तो पूरी जिंदगी में आपकी गुलामी करता। ये मेरे सरकार है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाला ज़हूर पाक से पहले देखिए सच्चे नबी तुम पर, तुम्हारे नाम ही की रोशनी थी बस में इनका में। मैं जरा रसूलुल्लाह के मौजज़ात को देखता रहा, ये मक्के में साथ रहा और तिजारत का सामान लेकर के हमने बताना ये चाहूंगा, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला लगाया है। साढ़े 1400 साल गुजर गया, उनसे जन्म लेने वाले बच्चों में खुशबू आई। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत। अरे रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करने वालों, मेरे आका से प्यार करने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, ये प्यार का नतीजा है कि इतनी कसरत में रसूलुल्लाह के दीवाने हाजिर है, रसूलुल्लाह के चाहने वाले हाजिर है, रसूलुल्लाह के शमा जलाए हुए शमा के परवाने हाजिर है। हज़रात अगर आपकी ये हाजिरी कबूल हो गई, अल्लाह ने अपने नबी के नालैन पाक के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल कर ली, तो कल क़यामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह के हाथों से मुक़द्दस जाम अता किया जाएगा। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। 40 साल की हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका है, दोनों शौहरों से बच्चे भी हैं, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा उनकी दयानतदारी पर फरेफ्ता होकर के पैगाम निकाह दे देती है। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने फैसला कर लिया था अब तीसरी शादी नहीं करूंगी, मगर मेरे सरकार को जब देखती है, शादी को अमीन पाती है, नबूवत के सारे आसार पाती है, तो मेरे नबी पर पैगाम निकाह भेज दिया। मेरे सरकार ने 40 साल बेवा से शादी किया। अरे मिल्लत के नौजवानों, अरे मेरे मिल्लत के शहजादों, याद करो मेरे नबी ने दर्स इबरत दिया है। अरे लोगों, मेरे पैगंबर की कमारी जिंदगी 26 साल की है, कमारे उम्र में 26 साल के है और 40 साल बेवा से शादी किया था। अपने उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया था, अरे मेरे उम्मत के नौजवानों, अगर कोई शहजादी बेवा हो जाए, कोई औरत बेवा हो जाए, तो अभागन समझकर उसे ठुकराना नहीं, शादी करके अपने रसूल की सुन्नत को जिंदा कर लेना। ये मेरे नबी के अमन शांति वाला दौर था। आप आए तो इनकलाब लेकर के आए, आप आए तो दस्तूर हयात लेकर के आए, आप आए तो जिंदगी जीने का मजा हमें मिल गया। वरना अरब के वो लोग जाहिल थे, गुनाह करके अपने गुनाहों को दीवार काबा पे लिख दिया करते थे, मगर सरकार आए, इनकलाब लेकर के आए, सरकार आए, बाबे बहारी लेकर के आए, सरकार आए, हमारे सीनों में
انقلاب پپا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میری بہنوں، سب سے زیادہ احسان اگر ماننا چاہیے تو ان مسلمان عورتوں کو احسان ماننا چاہیے، ورنہ ان کا مقام کیا تھا؟ عرب کے جاہل اور شرابی لوگ انہیں صرف عیاشی کا اڈا سمجھا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھلونے سے زیادہ ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا کمرہ الگ کر دیا جاتا تھا، اس کا برتن الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے بستر الگ کر دیے جاتے تھے، اور جب وہ عدت سے پاک ہوتی تھی تو اس کا جلوس نکالا جاتا تھا، اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، عورتوں کو کھلونا بنا دیا گیا تھا۔ مگر یا رسول اللہ آپ آئے تو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا مژدہ سنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب ایک لڑکی جنم لیتی ہے تو رحمت کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب ایک لڑکا جنم لیتا ہے تو رحمت کا ایک ہی دروازہ کھولا جاتا ہے۔ حضرات، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ نبی آئے تو انقلاب لے کر کے آئے، نبی آئے تو دستور حیات لے کر کے آئے، نبی آئے تو زندگی جینے کا ہمیں سلیقہ سکھا دیا۔ پھر واقعے کو وقت کی نزاکت کی بنیاد پر وہ واقعہ میں پھر دہرانا چاہوں گا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہو، با اختلاف روایات، یا 4 بیٹیاں دی ہو یا 2 بیٹیاں دی ہو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اسلام کی تعلیم دے کر کے اس کی شادی کر دے۔ نبی فرماتے ہیں اس کی جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ اے لڑکیوں کو منحوس سمجھنے والوں، اے فیملی پلاننگ کے دلدادہ بننے والے جاہل ہو، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، بیٹیاں ہم کو دی ہے، اور میرے رب نے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا ہے، میرے رب نے اس کی روزی کا اہتمام کر دیا ہے۔ فیملی پلاننگ کے دلدادہ بننے والوں، ایکس رے کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے سے عورتوں کے رحم سے تصویریں کھینچ کر اگر لڑکی جنم لے رہی ہے اور روح اس کے اندر پڑ گئی ہے اور تم نے اگر اس کا خاتمہ کرایا تو تو قاتل ہوگا، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا قتل ہے۔ اس لیے یہ خرافات کی طرف اپنے ذہن کو مت لے جاؤ۔ بچنے کا طریقہ شریعت نے اور بھی بچایا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ پولٹری فارم ہی کھول لیا کرو، مگر اسلام نسبندی کا مخالف ہے۔ اسلام فیملی پلاننگ کے ذریعے جو انجیکشنوں کا ایجاد کیا گیا ہے اس کا بھی مخالف ہے۔ روح بڑھنے کے بعد اگر کسی عورت کے پیٹ سے کسی نے بچے کو ضائع کروایا تو وہ قاتل ہوگا، اور قاتل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، آج حکومت کے ظالموں نے تو تمہارے اوپر قانون مسلط کر دیا ہے۔ آج چھپکلیاں بھی مگرمچھ بن گئی ہیں۔ وہ خبیث جن کے منہ سے 5 کلومیٹر کے دور سے بدبو آتی ہے وہ قرآن پر کمنٹ کر رہا ہے، وہ قرآن کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ بوڑھی بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگی ہیں، مگر یاد کر لو نہ ہارا ہے عشق، نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ مسلمانوں، جیو تو اپنے مذہب کے مشن کو لے کر کے جیو، اور یہ مشن کب کامیاب ہوگا؟ جب ہر گھرے میں مدرسے کا اہتمام ہوگا، ہر گھرے میں، ہر گلی میں جب عالم ربانی کے قدم پڑھیں گے، ہر گھر میں جب حافظ قرآن پیدا ہوگا، عالم ربانی پیدا ہوگا، تب تمہارے یہاں ایمان و یقین کا سویرا نمودار ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے والوں، میرے نبی آئے، انقلاب لے کر کے آئے، میرے نبی آئے، دستور حیات لے کر کے آئے، میرے نبی آئے، دستور زمانہ بنا کر کے آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان جاؤ۔ میرے پیغمبر نے مرتی ہوئی انسانیت کو مژدہ سنایا تھا، اور اب کے وہ جاہل لوگ جب عورتوں کو کمرے میں بٹھایا کرتے تھے، جب کوئی عورت بچہ پیدا کرنے کے لیے کمرے میں بٹھائی جاتی تھی تو پہلے ہی سے گڈھا کھود دیا جاتا تھا۔ اگر لڑکی جنم لیتی تھی تو گڈھے میں پاٹ دیا جاتا تھا، اگر لڑکا جنم لیتا تھا تو ماں کے ریشمی آنچل میں پال لیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ عرب میں جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ ہاں، ہندوستان میں کچھ ظالم تھے جو پتی کے چتا پر عورتوں کو ستی کر دیا کرتے تھے، مگر میرے نبی آئے، انقلاب لے کر کے آئے، میرے نبی آئے، دستور حیات
ہدایت لے کر کے آئے, میرے نبی آئے, سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اس زمانے کو یاد کرو, حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ صحابی رسول میں بعد میں ان کو درجہ ملا, مگر یہ زمانے جاہلیت میں ان کے یہاں ایک قانون تھا. حضرت دحیہ قلبی اپنے قبیلے کے سردار تھے, اپنے قبیلے کے کمانڈر تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے. اب ذرا بولو سبحان اللہ, ادھر دیکھو ادھر دیکھو, بولو ذرا سبحان اللہ. اے لوگوں, محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو ہی جاتی ہے. یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے, بھڑکایا نہیں جاتا. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے, ایک دن میرے پیغمبر کی نظر دحیہ قلبی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا دحیہ قلبی کو ایمان کی دولت عطا کر دے, دحیہ قلبی کو ایمان کی دولت دے کر دے, تاکہ یہ حلقہ بہوش اسلام ہو جائے. میری نبی دعا مانگ رہے ہو اور دعا نہ قبول ہو. صبح ہوتی ہے, دحیہ قلبی رسول اللہ کے در دولت پہ حاضر ہے, رسول اللہ کے بارگاہ نعت میں حاضر ہے. ایسے صحابہ بیٹھے ہیں سرکار کے قریب جیسے مسیحا بیٹھا ہو بیمار کے قریب. حضرت دحیہ قلبی رسول اللہ کے قریب حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے محمد ابن عبداللہ, کس مذہب کی بات آپ کرتے ہیں, کس دین کی بات آپ کرتے ہیں, کس خدا کی آپ بات کرتے ہیں. میرے سرکار نے انہیں دعوت اسلام دیا, میرے سرکار نے خدا واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دیا. دحیہ قلبی کا کلیجہ پگھل جاتا ہے اور بہت ہی نرمی سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اگر میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ کا خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں, دحیہ قلبی تم کلمہ تو پڑھو. دحیہ قلبی کو ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام کا خدا رحمان بھی ہے, اسلام کا خدا رحیم بھی ہے, اسلام کا خدا کریم بھی ہے, اسلام کا خدا ستار بھی ہے, اسلام کا خدا غفار بھی ہے, اسلام کا خدا ساری جگ کا پالنہار بھی ہے. دحیہ قلبی کو خبر نہیں ہے, محبت میں آ کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں, بتاؤ تمہارا وہ جرم کیا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ, میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے اپنے قبیلے میں قانون بنایا تھا, جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اسے پالا نہ جائے, اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا جائے. بحیثیت قبیلے کا سردار, یا رسول اللہ, انہی ہاتھوں سے 70-75 بچیوں کا میں نے قتل کروایا ہے, ننھی ننھی جانوں کو میں نے دیا ہے. یا رسول اللہ, کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بلبل سدرہ جناب جبریل اتر پڑتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ کا خدا آپ کو سلام کرتا ہے اور دحیہ قلبی کو مزدائے فضا سنا دو. اللہ نے اسلام لانے کے عوض میں دحیہ قلبی کے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرما لیا ہے. یوں مسکرائے چاند سی گلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کچا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. حضرت دحیہ قلبی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا, مگر آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں گر رہی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں, دحیہ قلبی اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اس لیے رو رہا ہوں میرے آقا, ایک گناہ اور ہے, کیا وہ گناہ بھی میرا معاف ہو جائے گا؟ کہا, وہ گناہ کیا ہے؟ کہا, یا رسول اللہ, وہ بہت بڑا گناہ ہے. کہا, بیان تو کرو. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, وہ گناہ میرا ذاتی گناہ ہے, اور گناہ یہ ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی, میری بیوی کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا تھا, مجھے خبر نہیں تھی جنم لینے والا بیٹا ہوگا یا پیدا ہونے والی بیٹی ہوگی. میں اپنے تجارت کے مال کو لے کر اپنے گھر سے باہر جا رہا تھا. یا رسول اللہ, میں نے اپنی بیٹی کو, میں نے اپنی بیوی کو تاکید کیا تھا کہ اگر لڑکی جنم لے گی تو اسے قتل کر کے گڈھے میں پاٹ دینا, اگر لڑکا جنم لے گا تو میری امانت سمجھ کر کے اسے پال لینا. یا رسول اللہ, یہ کہہ کر کے میں چلا گیا. تقریباً 3.5 یا 4 سال کے بعد جب میں واپس پلٹ کر کے آیا, یا رسول اللہ, میرے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا. میں نے دروازے کی کنڈی پہ دستک دیا تو اندر سے ایک ننھی سی آواز آتی ہے, دروازے پہ کون ہے؟ میں نے کہا, میں مالک مکان ہوں. یا رسول اللہ, میں نے ننھی سی جب آواز سنی, بچی کی آواز جب کانوں سے ٹکرائی تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اس نے پوچھا, کون ہو؟ کہا, میں مالک مکان ہوں. لڑکی نے کہا, میں مالک مکان کی بیٹی ہوں. اتنا کہہ کر کے لڑکی دروازہ کھول دیتی ہے. نگاہوں کے سامنے ننھی سی بچی ہے جس کا سراپا میری صورت سے مل رہا ہے, جس کی شکل ہو بہو میری شکل سے مل رہی ہے. یا رسول اللہ, بڑی خوبصورت بچی تھی. جب دیکھتی ہے کہ میرے بابا
اللہ میرے سامنے آئے ہیں تو اپنا سر میرے قدموں میں ڈال دیتی ہے اور ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑ کر کے کہتی ہے میرے بابا کہاں تھے؟ میں آپ کے انتظار میں کب سے تڑپ رہی تھی یا رسول اللہ، میری بیٹی میری محبت میں روتی رہی مگر میرے سینے میں انتقام کی آگ لگی تھی۔ میں نے بچی کو سائیڈ میں کیا، آگے بڑھا، میری بیوی سہمی ہوئی کھڑی تھی، ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ میں نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ لڑکی پیدا ہوگی تو قتل کر دینا، لڑکا ہوگا تو ہماری امانت سمجھ کر کے پال لینا۔ تب تہیہ قلبی کو اللہ نے حوصلہ دیا، تہیہ قلبی کی بیوی کو اللہ نے حوصلہ دیا، جواب دیا، اے تہیہ قلبی، جس طرح بیٹے اللہ کی نعمت ہے ایسے بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہے۔ انہی رحمت کو سمجھ کر کے میں نے پالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، حکمت عملی کے طور پر اس وقت تو میں کچھ نہ بولا، آگے کا چلا گیا۔ 15 دن گزر جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فریب دیا۔ میں نے کہا ایک کام کر، بچی کو اچھے سے غسل کرا دے، اچھا سا کپڑا پہنا دے، میں اپنی بچی کو ذرا ساتھ لے جانا چاہوں گا۔ ماں کی روح جھوم جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کو تسلیم کر لیا ہے۔ آگے بڑھتی ہے، ننھی سی بچی کو غسل دیتی ہے، کپڑے پہناتی ہے۔ واقعات کے راوی کا بیان ہے حضرت تہیہ قلبی کی بیوی نے ایک ننھا سا دوپٹہ لیا اور اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت تہیہ قلبی نے اپنی بچی کو اپنے گود میں اٹھا لیا، ایک سائیڈ میں بچی ہے، تہیہ قلبی کے قدم اس کمرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں قبر کھودنے کے لیے کدال رکھی ہوئی تھی، پھاوڑا رکھا ہوا تھا، قدم جب اس کمرے کی طرف جا رہے تھے تہیہ قلبی کے کلیجہ بیٹھتا ہوا جا رہا تھا، راستے کی دیوار بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تہیہ قلبی خدا کے لیے میری بچی کو قتل مت کرو۔ تہیہ قلبی نے اپنی بیوی کو دھکا دیا، آگے بڑھے، پھاوڑا اپنے کندھے پہ لے لیتے ہیں اور جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں، سجنا شروع کر دیتے ہیں، جسم سے پسینے نکلتے ہیں۔ بچی دوڑ کر کے آتی ہے، بابا اتنی محنت مت کرو، آؤ سائے میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میرے بابا اتنی چفاکشی مت کرو، آؤ میرے ساتھ میرے سائے میں بیٹھ جاؤ۔ یہیں پہ بس نہیں کرتی ہے وہ بچی، تہیہ قلبی کے جسم پر جب گرد و غبار اڑ رہے تھے اپنے دوپٹے کو اتار کر کے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے، مگر تہیہ قلبی کو رحم نہ آیا۔ جب قبر کا کٹھا تیار ہو جاتا ہے تو تہیہ قلبی نے بچی کو اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ کٹے میں ڈال دیا۔ بچی چیخ مار کر کے واپس نکلنا چاہتی تھی، تہیہ قلبی نے پایوں کی ٹھوکر سے پھر نیچے گرا دیا۔ بچی ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر رحم و کرم کی فریاد کر رہی ہے، میرے پاپا مجھے بخش دو، میری جان مت لو، اگر میرے چہرے سے نفرت ہے مجھے گھر سے نکال دو، پلٹ کر کے تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گی مگر مجھے قتل مت کرو۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے باپ سے زندگی کی خیرات مانگ رہی ہے۔ تہیہ قلبی روتے رہے اور بیان کرتے رہے، واقعات کے راویوں کا بیان ہے، صحابہ اس بات کے شاہد ہیں، میرے سرکار اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ رسول اللہ کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں سے میرے پیغمبر کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ میرے سرکار کہتے ہیں تہیہ قلبی پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، جب میری بیٹی کے موت کا وقت آ گیا تو اس کے زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ تہیہ قلبی نہیں بھلا پاتا ہے۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ، جب گلے تک میں نے اسے مٹی میں پاک دیا تب میری طرف سے توجہ ہٹا کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہا تھا یا اللہ وہ تیرا نبی کب آئے گا تو مرنے والی بیٹیوں کو زندگی کا مژدہ سنائے گا۔ یہی کہہ کر کے میں نے قبر کا گڈھا پاٹ دیا تھا، میری بیٹی کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ میرے نبی اتنا روئے کہ سرکار کے مقدس داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کو جلال آ گیا، کہا تہیہ قلبی تم نے بہت برا کیا جو میرے آقا کو رلا دیا، میرے پیغمبر کو رلا دیا۔ تب اسی مجمع میں میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں، جسے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہو یا 2 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں دی ہو، انہیں اسلام کی تعلیم دے کر شادی کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں ہمارے بغل میں ایسا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے بغل میں بیچ کی انگلی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا،
الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ مسلمانوں، صرف لچے دار تقریریں سن لینے سے اور مجھ جیسے کم درجے کے مولوی کے بول لینے سے کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو تب ہے کہ ہمارا سینہ عشق رسول کا مدینہ بن جائے۔ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کے حق کو نہیں ماریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں شریعت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ہم توبہ کرتے ہیں شادیوں میں ڈی جے کے پیچھے رقص نہیں کریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں کسی سے جہیز نہیں مانگیں گے، ہم توبہ کرتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھیں گے، ہم توبہ کرتے ہیں ناجائز رزق حرام نہیں کھائیں گے، کھائیں گے تو رزق حلال کھایا کریں گے۔ اے سکہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا۔ وقت نے اگر ساتھ دیا تو حضرت علامہ جمالی صاحب بھی کچھ دیر آپ سے خطاب کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک مزدہ جافظہ میں آپ کو سنا دوں۔ بتانا یہ چاہوں گا یہ جماعت رضائے مصطفیٰ، یہ پرچم جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم کے تلے 16واں سالہ یہ جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ شرط مجھ سے حاصل ہے کہ اس اسٹیج کی ابتدا سراج چشتی جیسے گنہگار شخص سے ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، سکہ کا ہر بچہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے۔ میں یہاں جب بھی آیا ہوں عالم بن کر کے نہیں آیا ہوں، مسلمانوں کا غلام اور خادم بن کر کے آیا ہوں، علماء کا کفش بردار بن کے آیا ہوں۔ آج ایک خوشخبری میں سنانا چاہوں گا، جماعت رضائے مصطفیٰ سکہ کی طرف سے ایک ٹرسٹ بنائی جا رہی ہے۔ اس ٹرسٹ میں غریبوں کی مدد ہوگی، کوئی بڑی بیماری مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے یہ جماعت اس کی مدد کرے گی، خاص کر کے جیسے کینسر کے مریضوں کا علاج یہ ٹرسٹ کروانے جا رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کوئی برا وقت آ جائے یہ ٹرسٹ آگے بڑھ کر کے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی۔ جس جماعت میں جس ٹرسٹ کی مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا کر دے، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں یا اللہ انہیں غلام حسین عطا فرما دے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ مولا اس علاقے کے حفاظ قرہ علماء کو عمر خضری دے دے، بخت سکندری دے دے، سب کے لیے روزی روٹی کے غیر سے سامان پیدا فرما دے۔ مولا اس مجلس نور میں جو آیا ہے اس کا بھی بھلا فرما، جو نہیں آیا ہے اس کا بھی بھلا فرما۔ سراج چشتی آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ تم سلامت رہو 1000 برس، 1000 برس کے دن ہو 50,000۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ رحمت کے راج والے عرش
رسول اللہ صلی اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کشے مشکل کشا کے واسطے، کربلا غیرت شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستگی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستگی کیا ہے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے تھا میرا
میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين